نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون صدق الله العظيم وصدقه المولانا الكريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا به عند الموت لا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم نے گزشتہ جمعہ جس مضمون پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا اسی گفتگو کے لحن میں انشاءاللہ مزید معلومات حاصل کریں گے. لاسٹ ویک جیسا کہ ہم نے خصوصاً جو گفتگو فرمائی تھی زندگیوں کی ابتدا پہ کہ جب ہمارے نکاح ہوتے ہیں تو کس مقامات سے افضلیت بتائی گئی ہے. جیسا کہ مشہور حدیث ہے النکاح فی المساجد، نکاحوں کو مساجد میں تکمیل کی جائے اور اس کے بعد جو ہمارے درمیانی معاملات ہوتے ہیں خصوصاً آج اسی معاملات پہ کچھ ایسی گفتگو شامل کرنا چاہتا ہوں. ایک جو حدیث کا اس میں حوالہ بھی رکھوں گا، یہ بھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر ایک کو وہ مقام دیا جائے اس کی حیثیت سے. کیونکہ آج جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس میں سے جو مومن ہیں، جو ایمان لائے آئے ہیں، اور جو گمراہ ہیں، جو ایمان نہیں لائے ہیں، لا یستعون، ان میں فرق ہے. جیسا کہ سورہ الاعراف کی جو آیتیں ہیں فریقاً ہدا و فریقاً، اللہ نے فرق رکھا ہے ہدا و فریقاً حتی علیہم الضلالہ. پھر ان میں جس کو ہم نے کسی کو عزت بخشی ہے علیہم الضلالہ، کسی کو ہم نے ضلالت بخشی ہے. بات تحقیق کے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جس کو عزت بخشی ہے اور جس کو ضلالت بخشی ہے یہ صرف اور صرف ہماری اپنی کارکردگی کی وجہ سے. فریقاً ہدا و فریقاً علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء. کوئی اولیاء اللہ کو اپنا دوست بناتے ہیں تو ہم میں سے چند ایسے ہوتے ہیں کوئی شیاطین کو بھی دوست بنا دیتے ہیں. تو جو شیاطین کو دوست بنا لیتا ہے وہ ضلالت کا سامنا کرتا ہے، اور جو اولیاء اللہ کو دوست بناتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی حمد و ثنا میں رہتا ہے. یہ بڑا فرق ہے. تو آج کل جو شادیوں کا ایک مسئلہ حل ہو گیا کہ شادی کیسی پاک و صاف متطہر ابتدائی زندگی ہونی چاہیے آپ کی، نہ کہ کوئی ایسی جگہ سے نکاح ہو جہاں پہ آیتیں پڑھنے کا ایک کام ہی نہیں ہے. ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ لوگ جا کے ان بڑے بڑے بینکویٹس میں جہاں پہ خنزیر اور شراب کا استعمال ہوتا ہے 365 دن، اس میں سے ایک دن اپنا پک کرتے ہیں
وہاں پہ جا کے حد یہ ہو جاتی ہے کہ نماز بھی ادا ہو رہی ہے عیدین کی. تو میرا ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم اس محلے کا یہ بار ہے، یہاں پہ ایک بار بچا ہوا ہے، باقی کے سارے دیوان سے جو ہے، جیسے غریب نواز تھا وہاں پہ بھی بار ہوا کرتا تھا. اللہ نے اس جگہ کو جو ہے ایک حلال پاکیزہ غذا کے لیے ہمیں تبدیل فرمایا. ایک یہاں پہ بار ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ کیپیسٹی، اس میں اندر آنے کی جو اجازت ہے سٹی کی طرف سے 50 آدمی کی، 25 آدمی. تو کیا ہم وہاں پہ جا کے نماز ادا کر سکتے ہیں؟ اس کا ایک بہت سی معمولی سا جواب یہ ہے کہ کسی ڈاکٹر نے عالم سے پوچھا کہ میں تو لیکر آپ کو دوا کے طور پہ دے رہا ہوں، کیا یہ حلال ہے؟ تو عالم کا جواب یہ تھا کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول حرام قرار دیجیے، میں اس کو حلال کیسے کر سکتا ہوں؟ صرف ایک چمچہ جس سے نشہ ہی نہیں آتا ہے، پھر ڈاکٹر انہیں جو ہے ان کا امتحان لیتا ہے کہ صرف ایک چمچہ جس میں نشہ ہی نہیں آتا ہے، یہ تو نشہ آنے کے بعد حرام ہو گیا. تو بولے وہ گنجائش ہی نہیں ہے، جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا اب اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا. تو ان جگہوں میں جو 25-50 لوگ آنے کی جو بھی لمٹ ہے وہ ایک لمیٹڈ لائسنس. میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے بینکویٹ ہال میں جو لائسنس ہوتا ہے وہ ایک اسپیشل لائسنس ہوتا ہے، ایک اسپیشل محکمہ خاص طور پہ اس کو اجازت دیتا ہے، جس میں پی پی اے جسے لائسنس کہتے ہیں 500 یا 1000 جتنی کیپیسٹی ہے اتنے لوگ پی سکتے ہیں. اگرچہ 500 کی کیپیسٹی کا بینکویٹ ہال ہو، شادی خانہ ہو، وہاں پہ 500 آدمی پی سکتے ہیں، 1000 ہو تو 1000 پی سکتے ہیں. یا پھر جو ان کے کھانے وہاں پہ آ رہے ہیں جو شراب پینے والے ہیں، ظاہر ہے اس میں حرام کھانے ہوں گے. اچھا، اب وہ برتن آپ دیکھنا کہ وہی کٹلری، وہی برتن ہماری دعوت میں استعمال ہو. اگرچہ اللہ نے کسی کو شعور دیا ہے اور اسی جگہ پک بھی کر لیا ہے تو کہتا ہے کہ میری کٹلری لے آؤں گا، کہ میرے برتن لے آؤں گا جس میں کھانا سرو ہوگا. کیٹرنگ کا تو ٹریز میں آ جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ جو ابتدائی زندگی ہے، اس کے اثرات، جو زندگی ابتدا ہوئی ہے اس کے اثرات بالکل اس میں موجود ہوتے ہیں. پھر آگے چل کے وہ اثرات ظاہر ہوتے ہیں، جیسے کہ خبائث کو کھانا. ایک عنوان ہے گزشتہ ہفتوں میں گفتگو ہوئی کہ خبائث کو اپنے اندر لینا، یعنی حرام چیزوں کا کھانا، پھر وہ ظاہر ہونے لگتا ہے. مثالیں دیتے ہیں ہمارے بڑے، اسے حرام کھانے کی عادت مت ڈالے، اس کے معاملات آگے چل کے خراب ہو جائیں گے. اسے اور ایک مثال دیتے ہیں کہ جو بچہ ہوتا ہے اس کی گود جو ہے، اس کی ماں کی گود اس کا ہی مذہب ہوتا ہے. آپ یقین کریں، اپنے بچوں کو یا کسی پہ غور فرمائیں کہ ہم ایسے بیبی سیٹرز کے پاس چھوڑ دیتے ہیں جس کا ایمان یہ لہٰذا ہے. دن بھر بچہ انہی کی گود میں پلتا ہے، انہی کی ماحول میں رہتا ہے. کنڈر گارڈن یہ ہمارے لیے کوئی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے. بچہ ابھی نشو نما ہی نہیں پا رہا ہے، بچے میں ابھی تمیز نہیں آئی ہے کہ وہ اچھے اور برے میں تمیز پیدا کرے، گندگی اور صفائی میں تمیز پیدا کرے. اپنے ملبوسات کو وہ اتنا محسوس کر سکے کہ میں نے باتھ روم یوز کیا ہے، جو بھی کیا ہے اس پہ کوئی غلاظت نہیں، وہ شعور آنا چاہیے. شرعی جو تقاضا ہے یہ شعور آنے کا 4 سال 4 ماہ 4 دن. اگرچہ بچہ صحت مند ہو تو
تو جب وہ شعور پاتا ہے، تو اسی لیے ہم جو کہتے ہیں تسمیہ خوانی یا بسم اللہ کی جو رسم کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں، یہ کوئی شریعت میں داخل نہیں ہے، لیکن ایک ایسا عمل ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم نے یہ خوشی منا رہے ہیں کہ بچہ مکمل طور پہ ذہنی اور جسمانی طور پہ بچہ اس قابل ہو چکا ہے کہ ان چیزوں کا فرق محسوس کر رہا ہے۔ اگرچہ بچہ وہ نہ ہو تو ہم اللہ سے دعا گو ہوتے ہیں کہ اللہ اس بچے کو جو ہے صحت عطا فرما، عقل سلیم عطا فرما۔ تو آج جو ہم نے آیت چنی ہے کہ ہم ان شادیوں کے بعد جو عمل ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں، ایک چیز ذہن سے نکال دوں آپ کے کہ خلا لے لی لڑکی تو اس کا سامان، لڑکے کا سامان واپس کرنا پڑے گا، یہ ہمارا ایک ذہن بن گیا ہے کہ لڑکی نے خلا لے لیا، معاملات نہیں جمتے ہیں کسی بھی وجوہات سے۔ سب میں جو اہم وجوہات پہ آج گفتگو کروں گا، ہمارے ماں باپ نہ لڑکی سے گفتگو کرتے ہیں نہ لڑکے سے کرتے ہیں۔ ہم یہ پوچھتے ہی نہیں کہ کیا آپ جسمانی طور پہ بیٹے یا بیٹی تیار ہو۔ ہم دارالخزا جو یہاں شکاگو لینڈ میں ہم جو رن کر رہے ہیں LMCC کا، اسی سینٹر کا، ہم نے بیٹھ کر سنا ہے لڑکا اور لڑکی سے کہ ہم تو تیار ہی نہیں تھے، ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں تھا، ہم شادی کے لیے ہمیں یہ نالج ہی نہیں تھی۔ ہمارے قاضی صاحب تو ایسے آتے ہیں اپنی فیس پیپر ورک اور وہاں سے کھانا کھایا گئے، یا پھر فیس مل گئی پیپر ورک ہو گیا پھر وہ دوسری طرف روانہ ہو جاتا۔ بہت کم ایسے ہوں گے نکھے جس میں آپ بیٹھ کے گفتگو سنتے ہوں گے کہ ہم جو 4 آیتیں پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ تو بتا دو۔ خطبہ نکاح کی جو 4 آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، ان آیت کی وضاحت تو کر دو بھائی، ایٹ لیسٹ دلہا دلہن تو اس پہ جو ہے توجہ ہوں گے، اٹینشن تو ہوں گے کہ ہماری زندگی کی ابتدا ہے، آج ان آیت کا ترجمہ تو سمجھ لیں۔ اور اس آیت کے ترجمہ جب سمجھیں گے تو ہی اپنی زندگی پہ عمل آوری ہوگی۔ اگرچہ یہ سمجھے نہیں، بولے یہ تو شادی لوگوں کو دکھانا ہے، ہاتھ کو دھلانا ہے، کھلانا ہے، اپنے لباس بتانا ہے، جہیز بتانا ہے، تو پھر شادی کے نتائج بھی اسی حد تک ہوں گے۔ وہ جو دعا ہوتی ہے آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام سے لے کے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، اس کے اثرات نہیں ہوں گے۔ 1400 سال کم و بیش بعد ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، تربیت جو ماں سے ملتی ہے، بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو تربیت ملتی ہے، وہ تربیت کے اثرات آپ دیکھتے ہیں۔ تو ہم جو شادیاں ہماری کر رہے ہیں، اگرچہ ہم ان معاملات کو نہ سمجھائیں، خصوصاً لڑکا لڑکی سے اگرچہ بات نہ کریں، کیا بھئی آپ ذہنی اور جسمانی طور پہ شادی کے لیے تیار ہیں؟ ہمارے پاس اتنے ڈیورس کیوں ہو رہے ہیں کہ لڑکا فٹ نہیں ہے، لڑکی فٹ نہیں؟ چلیں، جو اہم وجوہات ہوتی ہے طلاق اور خلے کی، طلاق دونوں کا اختیار، خلا صرف لڑکی کا اختیار ہو۔ خلا بس ایسے ہی نہیں لے سکتی لڑکی، کیونکہ ہم اب لیگل خلا کرے ہیں یہاں پہ، پہلی مرتبہ پورے امریکہ میں شکاگو لینڈ سے شروع ہوا، لیکن اس میں پہلی وجوہات لڑکی کی ہوتی ہے کہ آپ وجوہات بتائیں تو ہم پروسیڈ کریں گے، اگرچہ آپ وجوہات نہیں بتاتی ہیں تو ہم پروسیڈ نہیں کریں گے۔ لڑکی کا جو اختیار ہے وہ اس بنیاد پہ ہے کہ جو میجر ایشوز ہوتے ہیں
لڑکے کا فزیکلی فٹ نہیں ہونا، جسمانی طور پہ اس میں فٹنس نہیں ہونا. یہ بہت اہم وجوہات ہوتی ہیں. اس کے بعد اگرچہ کوئی وجوہات ہوتی ہیں تو جو اختلافات ہوتے ہیں جس میں فزیکل ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی جان لینے پہ اترا، یہ بڑی وجوہات ہیں. چھوٹے سے جو معاملات ہیں اس میں تو بھئی اجازت ہی نہیں ہے، ہم تو خلا کی اجازت ہی نہیں. جائیں آپ دونوں اتحادی طور پہ جا کے کورٹ سے لے لیں، ہم خلا نہیں دے سکتے. وہ بھی ایک بات غلط ہے اگرچہ ان وجوہات کی باوجود پہ جو میجر سائنس ہے. اور ایک چیز یاد رکھے، اگرچہ فاقہ کشی ہو، صرف آپ کو 24 گھنٹے کھانا دیتا ہو، تبھی آپ کا کفیل آپ خلا کے لیے حقدار ہے. 24 گھنٹے میں صرف ایک مرتبہ وہ آپ کو کھانا دے رہا ہے، روٹی دے رہا ہے، وہ پھر بھی آپ خلا کے لیے ایلیجیبل نہیں. ایک مرتبہ بھی کھانا کھلا دینا مرد کی طرف سے عورت کو، دن بھر میں پریشانی ہوتی ہے، انسان کی اپنے حالات ہوتے ہیں، اگرچہ وہ ایک مرتبہ بھی اگرچہ لقمہ پہنچا رہا ہے اس کی حد تک، تو پھر وہ لڑکی خلے کی حقدار نہیں، یا پھر وہ اتحادی طور پہ دونوں مل کر اپنا ڈیورس کر. انتہا کیا ہوتی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون کہ معاملات ہم سنبھل ہی نہیں پا رہے. تو تبھی جو ہے یہ احکامات ہے کہ آپ دو لڑکی کی طرف سے، دو لڑکے کی طرف. یہاں پہ تو اس کے بعد تو کوئی نظر ہی نہیں آتا، دو وکیل نظر آتے ہیں دو طرف سے، اور ان کی تو دکان چلنا ہے، یہ تو دکان کھول کے بیٹھے ہیں. کیا ہے؟ ہمارا کام ہی یہی ہے. اور دوسری ان کی کوئی پریکٹس ہی نہیں ہوتی، صرف ڈیورس ہوتی، اور فائدے میں صرف اور صرف وکیل ہوتے ہیں. I choose a topic today. اللہ ہم سب پہلی چیز اس معاملات کو، ہمارے جو نوجوان بچے ہیں نکھے نہیں ہوئے، اگرچہ نکھے نہیں ہوئے تو پہلے نکھے کی اہمیت کو سمجھیں. اس خطبہ نکاح کی ان 4 آیتوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں کہ آپ کی کیا ڈیوٹیز ہیں اس میں، اللہ کے کیا احکامات. انشاءاللہ اس عنوان کو کنٹینیو رکھیں گے، کیونکہ اس کے بعد جو خلا اور سامان وغیرہ کے جو معاملات ہیں اس پہ بھی ہم توجہ کرائیں گے. I choose a topic today from Surah Al-Sajdah, Ayat 18. أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala saying, there is one believer and one evildoer, person who does wrong things, and one is a mu'min who does something good. You know, by looking at another ayats of the Quran from Surah Al-A'raf, where Allah subhanahu wa ta'ala is saying, فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الزَّلَالَ. We give a respect and elevation to one, and we degraded one. حَقَّ عَلَيْهِمُ الزَّلَالَ. And after finding out why this thing happened, that Allah subhanahu wa ta'ala elevate one and degrade one. After finding out this reason, the next portion of the ayat is إِنَّهُمُ اتَّخُذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ. Those who preferred to make a friends of shayateen, they are the one who degraded. The people, the mu'min who make awliya Allah as a friends, Allah subhanahu wa ta'ala elevate them. So we learned from last week that is starting our marriages,
And on top of this ayat is innahum muttakhidhu shayatina awliya, that the shaitan will control you. If you don't pay attention, the shaitan will control you completely. He will be steering you like you steering your own car when you're driving it. So what we learned last week, that we start our life from good places, especially nikah. When we start our nikah, choose a nice place, clean place, halal place. What is the famous hadith? Al-nikah fil masajid. Any other place can be better than masjid to start your life. We start our first salat, first Jummah, first Eid from masjid. Even when we born, we call Ada in our ears, Akama in our ears. So by going into wrong places, like banquet halls where they serve pork and liquor, that lie will have the impact of shayateen. That's where you start your life. Do we allow to recite ayat of the Quran in places, those places not clean? We were talking to a young brother and we're trying to explain that don't make all these places masajid or musalla, because they're not clean. Any rented musalla or masjid, they're not clean. Unless and until they paid complete. There is only one hadith, there is no second hadith for masjid and musalla. There is no second opinion. There is no khayas. If there is a hadith, there will be no other fatwa. If the hadith exists, there is no fatwa. There is no ruling from khayas, from the present clerics. So that place is not clean to do sajda. When we go to these banquet halls where they serve the liquor and pork, those places are not clean to start our life, to recite ayat of the Quran, to have an agreement, to talk about from Adam alayhi salam and Hawa alayhi salam to Khateeb al-Nabiyyin sallallahu alayhi wasallam. We give this dua at the end of the nikah, that Allah subhanahu wa ta'ala blessed us like He blessed Adam and Hawa until the last Nabi sallallahu alayhi wasallam. We give those examples. And we have the bar up here, a liquor shop, a bar. You always see the capacity, how much they allow to sit inside and drink. Like 25 people, some places. Depends how big they are. Can we go in there and do this salat? Absolutely no. Let me tell you, the banquets halls, it's a special license. Amusement, there's a department that gives the special license. Depends on their capacity, 500, 1,000, 1,500, 2,000. So those places are haram. And the hadith is telling you to start your life with masjid, from the house of Allah subhanahu wa ta'ala. Al-nikah fil masajid. Do your nikah in masajid. Want to do banquet, some clean place? First do the nikah in masajid, then do celebrate. We always وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُلْهِوا. Remember this. Eat and drink without wasting of it. Not include all this bunch of dishes that people throwing out. How many people die every day in a starvation? 17,000 roughly
on this earth die in starvation, no food, thirst and hunger. You think our celebration, if we wasting the food, will be questioned at the day of judgment? Don't wait until the day of judgment. In this dunya also, you will face the hardship in this dunya also. Allah will give us a punishment in this dunya and akhirah. So the ayats of the Quran today, Surah Al-Sajdah, recited that Allah subhanahu wa ta'ala make one moment believer as a good Muslim, the other one is an evil doer. Now the life is started. If the light is start good, trust me, your life will be good, will bless from Allah subhanahu wa ta'ala. If something goes wrong, here we are having so much problems. We running an arbitration council, we hear all kinds of cases. Now legally, we started a khula from Chicago. This is the first time we start khula. But the khula have a reason. Khula is the right of the girl, a wife. But with the khula, there is a string attached. You cannot have any reason and I say, give us a khula. One of the main reasons we all know that the boy, the man, husband, if he's not physically sound, that's the major reason. He's not physically fit. Or start fighting to the point they want to kill each other. There will be a permission for a khula. And let me tell you, if you're poor, if your husband is not rich, if you want to take a khula, you cannot have a khula. Unless and until, if he's keeping you in starvation for 24 hours, 3 days, no food, then the wife can have the khula. If the husband is giving a bread and butter once a day, still she is not eligible for khula. We making up ourselves all the decisions. And what are we supposed to have? 2 people from a boy's side, 2 people from the girl's side to have the decision. I forgot to mention Urdu. One of the very good reasons that I heard from my nephew Hafiz Ahmad, work in Ministry of Saudi. You want to have a marriage license? You have to go through some tests. Our parents are shy to talk with the girl or boy. Are you physically fit? Can you take this responsibility? Are you fit? Or if you need to see a doctor first. You have any doubts? We never asked. That's one of the biggest reasons in our arbitration council, so many cases coming. The girl was not mentally prepared. The boy was physically not fit. We think everything will be fixed. And I was looking to one of my favorite Maulana from YouTube. There is no istikhara for marriage. What do you think? If you do istikhara for marriage, there is no istikhara for marriage. The girl side and boy side, each other have to get full information. You have to find out about the boy. You have to find out about the girl completely before you get to the agreement. It's called nikah. You have to find out. There is no
Istikhara. You have to find out yourself. Parents needs to find out. And if somebody come to you and ask about the boy, you cannot lie. There is no ghiba for this. You are forgiven if you tell the truth. If you don't tell the truth, you try to cover up, you will be questioned at the day of judgment. This is the only thing. If you want to save somebody's life, you can lie. These are the reasons. Or in times of matrimonial process, if somebody come, you tell the truth. There is no riba for this. You give the exact information. What boy does, what the girl does. Even they come, if your relative, if your friend. These are one of the reasons that we having problems. Inshallah, we'll continue this topic further. What's the rights? How the belongings will stay or separate. Inshallah ta'ala wa akhir du'ana. Walhamdulillahi rabbil alamin.